پیارے مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بغداد ایک بہت ہی مشہور شہر ہے، لیکن اس کے مشہور ہونے کی وجہ اس کی ہسٹوریکل امپورٹنس ہے۔ دراصل ایک وقت میں یہ شہر اتنا مشہور ہوا کرتا تھا کہ لوگ بہت ہی دور دور سے آ کر یہاں پر علم حاصل کیا کرتے تھے۔ آج کل یہ شہر عراق کا دارالحکومت ہے، لیکن اس شہر کو اور بھی بہت ساری نسبتیں حاصل ہیں۔ کئی ایسے بزرگ ہیں جو کہ یہاں پیدا ہوئے، اور کئی ایسے ہیں جنہوں نے یہاں سے اپنا علمی سفر شروع کیا اور پوری دنیا میں دین اسلام کے پھیلانے میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا۔ اسی طرح کے ایک بزرگ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ دراصل ان کا نام جنید اور کنیت ابو قاسم تھی۔ یہ 218 ہجری میں بغداد میں پیدا ہوئے اور ان کا مزار بھی بغداد میں ہی ہے۔ شروع میں یہ پہلوان ہوا کرتے تھے، یعنی علم و عمل کے معاملات سے کچھ پہلے یہ پہلوان ہوتے تھے، اور عام پہلوان نہیں، شاہی پہلوان ہوتے تھے۔ اب اس وقت شاہی پہلوانوں کو بہت ہی زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور ان کے مقابلوں میں لوگ بہت زیادہ دلچسپی رکھتے تھے، حتیٰ کہ بادشاہ وقت بھی ان پہلوانوں کا مقابلہ دیکھنے آیا کرتا تھا۔ اسی طرح حضرت جنید بغدادی بھی ایک بہت بڑے پہلوان تھے، اور ان کا بہت بڑا نام تھا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک کمزور و لاغر انسان نے انہیں چیلنج کیا کہ میں جنید کے ساتھ کشتی کروں گا۔ اب لوگوں نے اسے منع کیا کہ بھائی یہ کیسے ممکن ہے، کہاں وہ اتنا بڑا پہلوان اور کہاں تو بالکل کمزور سا انسان۔ لیکن اس نے کہا نہیں، میں ایسا کروں گا۔ حتیٰ کہ بادشاہ نے بھی اس شخص کو روکا، لیکن وہ نہ مانا۔ پھر کیا ہوا کہ کشتی کا دن اور وقت مقرر کر دیا گیا، اکھاڑا لگ گیا اور لوگ آ گئے۔ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور بادشاہ خود بھی اس مقابلے کو دیکھنے آیا تھا۔ مقابلہ شروع ہوا، اور جیسے ہی آپس میں پنجے لڑائے، انہوں نے آپس میں اس طرح ہاتھ ملائے، کشتی شروع ہوئی، تو اس شخص نے جنید سے کہا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جنید، میں دراصل رسول زادہ ہوں، یعنی پیارے آقا کی آل میں سے ہوں، اور مسئلہ کچھ یوں ہے کہ میرے گھر میں کافی دن سے فاقہ ہے، اور میرے گھر میں جو رسول کی بیٹیاں موجود ہیں وہ فاقے سے ہیں۔ اب میں ایک ہفتے سے یا اس سے زیادہ وقت سے ان سے وعدہ کر کے یہاں شہر آتا ہوں کہ ان کے لیے کچھ لے کر لوٹوں گا، لیکن سید زادہ ہونے کی وجہ سے میں کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتا کہ کہیں عزت نہ چلی جائے۔ میں نے تم سے مقابلے کرنے کی یہ سوچ اس لیے رکھی تھی تاکہ میں یہ مقابلہ جیت کر اس سے ملنے والے انعام سے اپنے گھر کا گزر بسر کچھ بہتر کر سکوں۔ اب تم ایسا کر لو کہ تم میری خاطر اس مقابلے کو ہار جاؤ، تاکہ میں کچھ نہ کچھ کر سکوں۔ اس پر آپ یا میں ہوتے، اور اگر ہمارا بہت بڑا نام ہوتا پہلوانی میں یا کسی بھی چیز میں، تو ہم کبھی بھی اس کی بات نہیں مانتے، بلکہ میرا خیال ہے ہم یہی سوچتے یہ پتہ نہیں سید ہے بھی یا نہیں، میں تو پہلی دفعہ مل رہا ہوں، یا یہ جو بھی۔ لیکن حضرت جنید نے اس وقت یہ نہیں سوچا، اور ان کی اس سوچ نے، ان کے اس عمل نے انہیں کہاں کا کہاں پہنچا دیا۔ انہوں نے اس بندے کی بات کو تسلیم کر لیا، اور شروع کے ایک آدھ داؤ پیچ دکھانے کے لیے تاکہ عوام اس بات کو نہ سمجھے، وہ خود ہی زمین پر گر گئے۔ اس کے بعد وہ سید زادے ان کے سینے پر بیٹھ گئے۔ بادشاہ نے اس چیز کو دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا نہیں، ضرور کوئی گڑبڑ ہے، اس مقابلے کو دوبارہ کروایا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر مقابلہ دوبارہ ہوا، لیکن پھر دوبارہ حضرت جنید بغدادی اپنے عزت کی پرواہ کیے بغیر زمین پر گر گئے، اور پھر سے وہ سید زادے ان کے سینے پر بیٹھ گئے۔ پھر لوگوں نے انہیں کندھوں پر اٹھایا اور بہت زیادہ انعام و اکرام بھی دیا، اور بادشاہ نے حضرت جنید بغدادی کو بہت زیادہ لعن طعن کی کہ ہم تمہیں اتنا کس لیے کھلاتے ہیں، اور حتیٰ یہ بھی کہا کچھ کہ تمہیں جوتیوں کا ہار پہنا کر تمہاری عزت تذلیل کرنی چاہیے، اس طرح کا تم نے کام کیا ہے۔ لیکن انہوں نے اس بات کو برداشت کر لیا۔ پھر بتایا جاتا ہے کہ رات کو جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سوئے تو انہیں خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت باسعادت ہوئی، اور پیارے آقا نے بشارت دی کہ جنید، یعنی اس کشتی کو ہارنے کی وجہ سے تمہیں اولیاء اللہ کا پہلوان بنا دیا گیا ہے، یعنی ان میں تمہیں ایک نمایاں مقام عطا کر دیا گیا ہے۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ پاک کی نظر کرم ہو گئی، اور ان کی زندگی بالکل تبدیل ہو گئی، اور ایک وقت آیا کہ میرا تو یہ ماننا ہے کہ اگر وہ پہلوان بھی رہتے تو اتنا زندگی میں نام نہ ہوتا اتنا آج جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا پوری دنیا میں نام ہے۔
کیونکہ ان کے نام کے پیچھے وہ قربانی تھی جو کہ انہوں نے اپنا نام قربان کرتے وقت بالکل بھی نہیں سوچا کہ میرا کیا بنے گا، میری عزت کا کیا بنے گا، میری تذلیل ہوگی، نہیں. تو پھر اللہ پاک نے بھی انہیں بہت اونچا مقام عطا کیا. ان کا ایک واقعہ بتایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے گھر میں کچھ مال منگوایا اس غرض سے کہ میں اس مال سے تجارت کروں گا. اب جس دور میں وہ موجود تھے اس دور میں ایک بہت بڑا ڈاکو یا چور سمجھ لیں ہوا کرتا تھا، جو کہ اتنا مشہور تھا چوریوں میں کہ اسے کئی مرتبہ مار لگتی تھی، اور حتیٰ کہ اس کا ایک ہاتھ بھی چوری کی وجہ سے کاٹ دیا گیا تھا. لیکن وہ شخص باز نہیں آتا تھا، یعنی اپنے کام سے باز نہیں آتا تھا، وہ چوریاں کرتا رہتا تھا. لوگوں میں اس کی بہت زیادہ دہشت تھی. اور ایک دفعہ یوں ہوا کہ رات کو اس نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کی طرف رخ کیا، لیکن اسے پتہ نہیں تھا یہ گھر کس کا ہے. اب وہ چور گھر میں آیا اور اس نے سامان اکٹھا کیا، لیکن اب مصیبت یہ تھی وہ جو گٹھری اس نے بنائی ایک ہاتھ ہونے کی وجہ سے وہ گٹھری اسے اٹھا نہ سکا. وہ اس گٹھری کو اٹھانے سے قاصر تھا، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے گٹھری ایک ایسی چیز ہے جسے 2 ہاتھوں سے اٹھایا جاتا ہے. اب وہ انتظار کرنے لگا. کچھ ہی دیر بعد اس نے دیکھا کہ گھر سے یا اندر سے کمرے سے دبلا پتلا سا انسان آیا. اس نے کہا یہ نوکر ہے. اس نے فٹافٹ اسے کہا ادھر آؤ، یہ گٹھری اٹھاؤ اور میرے اوپر رکھو. لیکن جب اس نے دیکھا کہ یار یہ تو میری بات مان رہا ہے، نو ریزسٹنس، کسی بھی قسم کی کوئی ضد بازی نہیں، اس نے کہا نہیں تم ہی اسے اٹھاؤ، چلو میرے ساتھ، اور اگر تم راستے میں رکے یا لیٹ کیا تو میں تمہیں ماروں گا. اب وہ دبلے پتلے سا انسان تھا اور یہ جو ہے ہٹا کٹا تھا، چور تھا، اور اس کی تو ڈیلی چوری کی عادت تھی. اب یہ تو چلتا جا رہا ہے، لیکن وہ بیچارہ شخص سامان اٹھاتا ہوا کبھی رکتا ہے، کبھی جو ہے وہ تھک جاتا ہے، تو یہ پھر اسے ڈنڈوں سے مار رہا ہے کہ چلو. اور اس تکلیف دہ حالت میں اس شخص نے اس دبلے پتلے آدمی کے ساتھ جو ہے اپنے گھر تک کا سفر کیا، اور وہاں پر سارا سامان رکھوا کر اسے تسلی ہو گئی کہ اب میں نے سامان چوری کر لیا، تو پھر اسے جانے دیا. لیکن اب صبح جب یہ اٹھتا ہے تو اس کے دن میں یہ بات آتی ہے یار میں نے یہ تو کر دیا، اب یہ نہ ہو کہ کہیں یہ مخبری کر دے، چلو میں جاتا ہوں اور اس کا گھر دوبارہ دیکھتا ہوں. اگر تو وہاں پر رش ہوا تو سمجھو کہ اس نے لوگوں کو بتا دیا ہے، اور اگر رش نہ ہوا تو سمجھو پھر کام فری ہے، یعنی کہ اب کسی کو پتا نہیں چلا. اب یہ گھر کے باہر آتا ہے تو عجیب منظر ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، رش لگا ہوا ہے. اب اس نے وہاں کسی سے پوچھ کرنے کی کوشش کی کہ بھائی یہ کس کا، یعنی کہ کیا معاملہ ہے یہاں پہ. تو لوگوں نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا، یہ تو ایک بہت بڑے شیخ کا گھر ہے، یہاں پہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ رہتے ہیں. تو اس کے دل میں ایک یعنی کہ چاہت ہوئی کہ کون ہے وہ بندہ، دیکھیں تو صحیح. تو ایک بندے سے اس نے کہا، ہاتھ اس سے اپنا چھپا رکھا تھا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ وہ چور میں ہوں. ابھی اس بندے کے ساتھ مل کر اندر گیا، اور جب اس نے دیکھا کہ جو مسند لگی ہوئی ہے وہاں پر جو شخص بیٹھا ہوا ہے وہ وہی شخص ہے جس کو میں نے رات مارا، اور اس کا ہی سامان اس کے ذریعے اٹھوا کر میں اپنے گھر چوری کر کے لے گیا. تو اس کے دل پر ایک بڑا اثر پڑا. اللہ پاک نے ایسا کرم فرمایا، شخص کا دل بدل گیا. اسی محفل میں اس نے توبہ کی، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور سیدھے رستے پر آ گیا. اور پھر اللہ پاک نے ایسا کرم فرمایا کہ دین اسلام کا علم حاصل کیا اور ایک بہت بڑے بزرگ بنے. وہ جو ایک چور تھا وہ ایک بہت بڑے بزرگ میں تبدیل ہو گیا اور باقی زندگی بہت ہی زیادہ عزت سے گزاری. پیارے مسلمانوں، بات کرنے کا دراصل مقصد یہ ہوتا ہے جب ہم ان بزرگوں کو، اللہ والوں کو یاد کرتے ہیں تو دیکھیں کہ کتنی عاجزی سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے. یہ اللہ کی راہ میں قربانیاں دیتے ہیں، پھر اللہ پاک ان کا نام بھی بلند فرماتے ہیں، اور ان کا تذکرہ بھی ہمارے جیسے لوگوں کے ایمان کی مضبوطی کا باعث ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کتنی قربانیاں دی، تو ہمارا بھی دل آتا ہے کہ یار ہم بھی اچھے کام کریں. ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کی اس حالت میں مدد کی تو ہماری بھی تو ہمارے اللہ پاک مدد کریں گے. وہ بھی اللہ کے بندے تھے، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں. تو دراصل ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں اور چھوٹی چھوٹی قربانیاں اللہ کی راہ میں دیں، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی قربانیوں کی جب ہمیں عادت پڑے گی تو انشاءاللہ پھر اللہ کے حکم سے ہم بڑی قربانیاں بھی دیں گے. آج اگر ہم اذان کی آواز سن کر نماز پر نہیں جا رہے، اپنے ٹی وی کی، اپنے ڈرامے کی، اپنے جو ہے وہ کسی کھیل کود کی، اپنی پڑھائی کی قربانی نہیں دے رہے، تو کل ہم کس طرح جو ہے کسی بڑی چیز کے لیے یعنی کہ اللہ کی راہ میں قربانی دیں گے جب ہم ایک چھوٹی سی اپنی عادت نہیں بدل پا رہے. آئیے چھوٹی چھوٹی عادتیں جب بدلتی جائیں گی تو انشاءاللہ ہم ایک اچھے مسلمان بنتے جائیں گے. بس اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرما دیں اور سیدھی راہ پر چلا دیں. آمین ثم آمین.